السلام علیکم۔ دجال کی ریاست کی کہانی کی دوسری ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے میری پہلی ویڈیو میں دیکھا کہ میں نے آپ کو بتایا، نائٹس تنظیم جس میں عیسائی سردار شامل تھے، یہ تنظیم مسلمانوں اور عیسائیوں میں صلیبی جنگیں کرواتے رہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان صلیبی جنگوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور اس تنظیم میں نائٹس کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور ان میں عیسائی جو بڑے عہدوں پر تھے ان کی جگہ یہودیوں نے لینا شروع کر دی اور یہیں سے یہ تحریک رخ بدل کر دجال کے کارندوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ ان میں کچھ گروہ تھے جن میں ایک نمایاں گروہ ٹیمپلرز نائٹس کا، جو عیسائی نائٹس کے گروہوں کے ختم ہو جانے کے بعد بھی باقی رہا۔ اس گروہ نے تاریخ میں بے انتہا شہرت پائی اور آج تک نام بدل بدل کر زندہ ہیں، کیونکہ یہ عیسائی نہیں تھے۔ اگر شروع میں تھے بھی تو ان میں دجال کے کارندوں نے چولا پہن کر شمولیت حاصل کر لی تھی۔ آگے چل کر اس گروہ نے اپنے آپ کو معاشیات کا ٹھیکیدار بنا لیا اور پھر معاشی طور پر مضبوط ہونے کے بعد سیاست میں داخل ہو کر یہ بادشاہ بن گئے اور پھر پردے میں رہ کر یہ دنیا کی حکومتوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا اس کا خاص ہنر ٹھہرا۔ اس کے بعد ان کا رخ فوجی جنگوں پر ہوا، لہٰذا دنیا کی اقتصادیات، سیاسیات اور عسکریات پر کنٹرول قائم کر کے یہ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے کوشش میں لگ گئے جس کی تعبیر انتہائی خوفناک ہے، یعنی ابلیس کی عالمی حکمرانی کا قیام اور دجال کی عالمی ریاست کی تشکیل۔ ہم اس گروہ کی مذہب سے معیشت سے سیاست یعنی جمہوریت اور اس سے عسکریت اور پھر عالمی حکومت کا مختصر جائزہ لیتے ہوئے آگے چلیں گے تاکہ انسانیت کے خلاف ماضی، حال اور مستقبل قریب میں جو کچھ اس زیر زمین پر انہوں نے کیا وہ کھل کر سامنے آ سکے اور وقت ہاتھ سے نکلنے سے پہلے اس غیر انسانی بلکہ شیطانی منصوبوں کے راستے میں مضبوط روک کھڑی کی جا سکے، کیونکہ ان یہودیوں کی امیدوں کا آخری سہارا دجال ہے۔ اس تنظیم کے باقاعدہ قیام کے آغاز کے بارے میں مختلف داستانیں پائی جاتی ہیں۔ شروعات میں تو انہوں نے اپنے آپ کو ہیکل کا محافظ کہلوایا۔ سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کس چیز کا تحفظ کر رہے تھے اور یہ کس سے کر رہے تھے؟ اس پر کچھ محققین رائے رکھتے ہیں کہ ٹیمپلرز، ان کی تعداد 12 تھی، یہ کسی خزانے یا مقدس تبرکات کی حفاظت کر رہے تھے جو بیت المقدس یا ہیکل سلیمانی سے ملے تھے۔ قدیم زمانے میں جب یہودی یروشلم میں آ کر آباد ہوئے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق بھی ساتھ لائے تھے، جسے بعد میں ہیکل سلیمانی میں رکھا گیا۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ یا تابوت یہود بھی کہا جاتا تھا اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے تورات کی تختیاں رکھی گئی تھیں۔ عہد نامہ قدیم یعنی تورات کا کہنا ہے یہ تابوت خالص سونے کا بنا ہوا تھا۔ عہد نامے میں اس کی شکل و صورت اور لمبائی چوڑائی کی تفصیلات موجود ہیں۔ عہد نامے کے مطابق اس صندوق یا تابوت میں وہ اصل تختیاں موجود تھیں جو کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا، قرآن کریم کے مطابق یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اور مون و سلوہ کا برتن بھی اسی تابوت میں محفوظ تھا۔ تاریخ یہ تو بتاتی ہے کہ اسے ہیکل سلیمانی میں رکھا گیا تھا، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ بعد میں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ٹیمپلرز کے دور میں ہیکل سلیمانی کا یہ حصہ زائرین کے لیے کچھ عرصہ تک مرمت کے نام پر ممنوع قرار دے دیا گیا تھا، ایک روایت کے مطابق 9 سال اور دوسری کے مطابق 13 سال۔ اس دوران اسے ٹیمپلرز نے کسی مخصوص خفیہ مقام پر منتقل کر دیا تھا یا خود ٹیمپلر کو بھی یہ تبرکات ہاتھ نہ لگے اور وہ دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے خود کو پراسرار مشہور کیے ہوئے ہیں۔ روایات مختلف ہیں اور اسی حوالے سے مشہور مذہبی داستانوں میں زبردست تعارض پایا جاتا ہے۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ یہ قدیم ٹیمپلرز ہوں یا جدید فری میسن، یہودی قوم کی روحانی یعنی جادوگر، دجال کے خروج کے منتظر یہودی، ان سب میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم کہ یہ مقدس تبرکات کہاں ہیں اور وہ ان کی تلاش میں ہیں۔ ان کو دنیا پر دوبارہ غلبہ ان کے بغیر نہیں مل سکتا، لیکن یہ تبرکات ان کو مل کے نہیں دے رہے اور نہ یہ ان کو کبھی ملیں گے۔ انہیں تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برآمد کریں گے بے شک۔ حضرت کے ہاتھوں ان کی برآمدگی دیکھ کر وہ معتدل مزاج یہود جن کی قسمت میں ایمان ہے مسلمان ہو جائیں گے، اور وہ شکی مزاج یہود جو ان تبرکات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دیکھ کر بھی
ان کی اطاعت کرنے میں لیت و لگل کرتے رہے تھے، وہ اب بھی دجال کے ساتھ رہنے پر ہی اڑے رہیں گے اور پھر بالآخر اس کے ساتھ اپنے دردناک انجام کو پہنچیں گے۔ دوستو، تبرکات کے محافظین کے طور پر صلیبی دنیا میں مذہبی حیثیت مضبوط کرنے کے بعد ٹیمپلرز کو، جو در حقیقت آج کے دور میں جن کو ہم فری میسن کہتے ہیں، وہ تنظیم پہلے ٹیمپلرز کے نام سے جانی جاتی تھی۔ شروع میں اس تنظیم نے اپنی مالی حیثیت کو مضبوط کرنے اور مستقل طور پر ترقی دینے کے لیے کوشش شروع کر دی، کیونکہ اس تنظیم میں موجود تیز دماغ، یا ہم اس کو شیطانی دماغ بھی کہہ سکتے ہیں، شیطانی دماغ رکھنے والے لوگ بھی تھے۔ ان شیطانی دماغ رکھنے والے لوگ یعنی کہ یہودیوں نے عوام کا پیسہ لوٹنے کے لیے بینک کا نظام متعارف کروایا، اور مسلمانوں میں جو سب سے حرام کام جو سود ہے، اس وقت اس کا نظام بھی متعارف کروایا۔ انہوں نے سب سے پہلے بینک 1656 میں سویڈن میں بنایا، دوسرا 1694 میں انگلینڈ میں بنایا، اور آہستہ آہستہ پوری دنیا میں بینکنگ نظام کو متعارف کروایا، اور یوں آہستہ آہستہ پوری دنیا ان یہودی سود خوروں کے جال میں پھنس گئی۔ عوام کا گھروں میں رکھا ہوا پیسہ بینک میں محفوظ کروانے اور بات کی گارنٹی دیتے کہ یہ پیسہ ان کے گھروں سے زیادہ محفوظ ہے۔ اس وقت کے لوگوں میں اس چیز کا خوف بھی تھا کہ ہمارا پیسہ چوری بھی ہو سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ بینک میں جمع کروا دیا جائے اور ضرورت کے وقت نکال لیا جائے۔ تو انہوں نے اپنا پیسہ وہاں جمع کروانا شروع کر دیا، جو یہودیوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا۔ یہ عوام کے پیسوں سے بزنس کرتے اور اپنا کاروبار چمکاتے، اور بینکنگ نظام میں تبدیلیاں لا کر مختلف طریقے عوام میں متعارف کرواتے اور عوام کو لالچ دیتے۔ یہ عوام کا پیسہ دوسرے لوگوں کو قرض دیتے اور اس میں قرض کے علاوہ بھاری ٹیکس وصول کرتے۔ یہ لوگوں کو قرض دے کر سود کی لعنت عام کرتے رہے اور عوام کا پیسہ استعمال کرتے اور اپنی معاشیات کو مضبوط کرتے رہے، عوام کے پیسوں سے عیش کرتے رہے اور اب تک کر رہے ہیں۔ اور آج کے دور میں ان کے بہت بڑے بڑے بینک ہیں جو کئی ملکوں کو اپنا قرض دار بنا چکے ہیں۔ کیونکہ یہ ملک ان کے قرض دار ہیں، تو یہ اپنی شرعی زبردستی ان کے ملک میں لگا کر ان کی معاشیات کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ یہ کئی ممالک میں قرض دے کر ان سے ٹیکس وصول کرتے بھاری مقدار میں، اور اپنی معاشیات کو بہتر سے مضبوط کرتے رہے۔ ان ممالک کو یہ قرض دیتے وہ ملک ان کی شرائط پوری کرنے میں مجبور رہتے۔ مختصر یہ کہ پوری دنیا کی معاشیات کسی حد تک کنٹرول کر چکے ہیں۔ اس وقت کے ٹیمپلرز یعنی کہ یہودی دی گئی رقم کے ساتھ بھاری سود بھی وصول کرتے۔ ٹیمپلر نے اپنی دولت میں تیزی سے اضافہ کیا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت چاہتا ہوں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ اللہ حافظ۔